دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے وہ ہماری زندگی کا وقت ہے، وہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے 12:30 بج رہے تھے، اب ہم واپس 12:30 تک جا نہیں سکتے۔ قیامت بالکل آ چکی ہے، اب قیامت آنے میں بس 1 سیکنڈ یا چند سیکنڈ باقی ہے۔ اتنی دیر میں اگر تم کسی جھاڑ کو زمین میں گاڑ سکتے ہو تو گاڑ دینا، اس وقت کو بھی بیکار جانے مت دینا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور دنیاوی مختصر سی زندگی دے کر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کو 100 سال کی زندگی مل جاتی ہے، کسی کو 70-80 سال کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 او 70، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوا کرتی ہیں۔ ایوریج اتنا ہی ہے کہ ہماری عمریں 60 اور 70 کے درمیان رہتی ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 سال سے اوپر 80، 90، 100 تک پہنچتے ہیں، ورنہ ایوریج اکثر زیادہ پرسنٹ 60 اور 70 سال کے درمیان کا ہے۔ جوان بیٹا مر جاتا ہے، جوان بیوی مر جاتی ہے، جوان شوہر مر جاتا ہے، اولاد کے سامنے ماں باپ کا کم عمری میں انتقال ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کی ہماری زندگی ٹیمپروری والی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی آخرت والی ہے، موت کے بعد والی ہے۔ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے،
اور فنا ہونے والی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سی دفعہ یہ نصیحت فرمائی ہے کہ دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ جس طرح سفر کرنے والا کسی منزل کو جانے کا ارادہ کرتا ہے، سفر کرتا ہے، سفر کے دوران پیش آنے والی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، سفر میں اس کو گاڑی صحیح سے میسر آئی یا نہیں، بس ملی یا نہیں ملی، بیٹھنے کے لیے سیٹ ملی یا نہیں ملی۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ سفر میں آنے والی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور صبر کر لیتا ہے کہ یہ سفر ہے، بس اصل تو مجھے منزل تک جانا ہے، منزل پہنچ جاؤں گا، وہاں پر آرام ہی آرام کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں دستیاب ہیں، آرام اور راحت کا سامان وہاں پر موجود ہے۔ یہ ٹیمپروری سفر ہے، اس لیے آدمی سفر میں ہونے والی مشکلات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی پوری 60-70 سالہ زندگی کو ایک سفر سمجھو۔ پہلے تم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا، وہاں سے ماں کے پیٹ میں آئے، 9 مہینے 10 مہینے 1 سال 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہو سکتا ہے، اور اکثر 9-10 مہینے میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے۔ تو عالم ارواح سے سفر کر کے انسان ماں کے پیٹ میں آیا، وہ ایک دنیا ہے اس کے لیے۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر اب یہ دنیا کے پیٹ میں آیا ہوا، اب دنیا میں 60-70 سال رہنا ہے، یہاں سے بھی سفر کر کے قبر میں چلا جانا ہے۔ تو ہماری پوری کی پوری زندگی ایک سفر ہے، اور سفر کے اندر سفر ضرور ہے۔ سفر کے اندر سفر انگریزی والا SUFFER، جرنی کے اندر سفر تو ہوگا ہی، آدمی تو تھکے گا، آدمی کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آدمی جائے گا، ٹریفک اس کو ملے گی، کہیں سڑک خراب ہوگی، کہیں پر اس کو رکنا پڑے گا، کہیں گاڑی خراب ہو گئی، کہیں کوئی اور مسئلہ ہو گیا، لیکن وہ اپنے سفر کو کینسل نہیں کرتا، پیچھے نہیں جاتا، پیچھے جانے کا آپشن نہیں ہوتا، اس کو سامنے جانا ہے، وقت پر وہاں پہنچنا ہے۔ کسی طرح وہ سفر کی تمام مشکلات کا سامنا کر کے سامنے اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور سفر کے اندر سفر ضرور ہے، یعنی آدمی کو جھیلنا پڑے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ دیکھ لیجئے 9 مہینے تک ایک جگہ رہا، وہیں ہاتھ پیر چلاتا رہا، اور وہاں سے جب دنیا میں آنے کا وقت آیا بہت چیختا چلاتا ہوا آیا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے باہر آیا، اب نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ خود سے کوئی چیز کھا سکتا ہے، کچھ اسے معلوم نہیں۔ ماں کا وہ محتاج ہے، ماں اس کو صاف کرتی ہے، پلاتی ہے، کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے،
تمام چیزوں کا انتظام کرتی ہے ماں. اور بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 2 سال 3 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو پھر وہ بچے کو پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رینگتے ہوئے چلتا ہے، لنگڑاتے ہوئے چلتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کبھی چوٹ بھی لگ جاتی ہے. تو انسان کی زندگی میں یہ ساری مشکلات بچپن سے ہی ہیں. بچپن سے ہی آدمی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک سفر کے مانند ہے، سفر میں لگے مت رہنا، منزل تک پہنچ جانا. اب ایک آدمی یہاں سے اس کو بنگلور جانا ہے، راستے میں کسی جگہ ایک شاندار ہوٹل نظر آ گئی اور قریب میں کوئی پارک ہے، پانی وغیرہ وہاں پر بہہ رہا ہے. اب آدمی اسی میں لگ کر رہے گا تو بنگلور جو کہ اس کی منزل ہے وہاں پہنچ نہیں پائے گا، اس کا سارا پروگرام ناکام ہو جائے گا. اسی طرح ہمیں یہ جو دنیا کی زندگی ملی ہے، ہماری منزل کیا ہے؟ جنت ہے. موت کے بعد والی ہماری زندگی اصلی ہے. اس ٹھکانے تک ہمیں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ حفاظت کرتے ہوئے پہنچنا ہے. اگر ہم اس منزل میں لگے رہے، اس دنیاوی عیش و عشرت میں لگے رہے اور منزل کے لیے، آخرت کے لیے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کی، تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اب دیکھ لیجئے، سال پورا ہو گیا انگریزی اعتبار سے، اور اب نیا سال آنے والا ہے. ہماری زندگیوں میں سے 1 سال کم ہو گیا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہوا، نہیں. وہ ظاہری اعتبار سے ہماری عمر 1 سال بڑھ گئی، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی میں سے 1 سال عمر کم ہو گئی. ہم اور 1 سال موت کے قریب پہنچ گئے ہیں. 1 سال ہماری عمر گھٹ گئی ہے اور ہم موت کے قریب 1 سال ہو گئے. آدمی دکان کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، فیکٹری کمپنی چلاتا ہے، تو وہ حساب لگاتا ہے. ایک روزانہ کا حساب، ایک ہفتے کا حساب، اور ایک مہینے کا حساب، اور ایک اینولی حساب لگاتا ہے. معمولی سی دنیا، معمولی سی زندگی، معمولی سی کمائی اور کاروبار، ڈیلی اس کا آدمی حساب لگاتا ہے کہ نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، مال آیا کتنا، بیچا کتنا ہے، فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے. آدمی کاروبار کا ڈیلی حساب لگاتا ہے، لیکن آدمی اپنی زندگی کا حساب نہیں لگاتا. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر کوئی ہے، وہ ہماری زندگی کا وقت ہے، وہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے 12:30 بج رہے تھے، اب ہم واپس 12:30 تک جا نہیں سکتے. ابھی 1 سیکنڈ ہمارا جو گزر گیا، اس 1 سیکنڈ کو خریدنے کے لیے ساری دنیا کی مال و دولت خرچ کریں، تب بھی وہ گزرا ہوا 1 سیکنڈ واپس ملنے والا نہیں. دنیا میں سب سے مہنگی چیز، دنیا میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو وہ وقت ہے. الوقت اسمن من الذہب. وقت سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے.
सोने की कीमत से भी ज़्यादा महंगा है हमारा वक्त, हमारे पास मौजूद टाइम। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते थे, इन्नल यौमा वल लैला यामलानी फ़ीका फ़ामल फ़ीहिमा। ऐ बंदे, ये दिन और रात तुम्हारी जिंदगी में तसर्रुफ कर रहे हैं। दिन और रात तुम्हारी जिंदगी को घटा बढ़ा रहे हैं। वक्त रुक नहीं रहा है, वो तुम्हारी जिंदगी में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐ इंसान, तू दिन और रात में कुछ काम कर ले। दिन और रात के औकात में कुछ नफ़े वाला काम कर ले, चाहे दुनिया का नफ़ा हो या आखिरत का नफ़ा हो। आखिरत का नफ़े वाला काम तो यकीनन आदमी को करना चाहिए। तो हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैहि नसीहत फरमाया करते थे कि दिन और रात तुम्हारी ज़िंदगी में ऑपरेट कर रहे हैं। ऐ इंसान, तू दिन और रात में कुछ काम कर ले, वरना गुजरा हुआ वक्त वापस आने वाला नहीं है। गुजरा हुआ लम्हा दोबारा तुम्हें मिलने वाला नहीं है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या कीमती बात बताई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर क़यामत का वक्त आ जाए, क़यामत का दिन आ जाए और तुम्हारे पास इतना टाइम है, इन क़ामति साअतु, अगर किसी आदमी के पास इतना वक्त बचा हुआ है कि वो दरख्त को ज़मीन में गाड़ सकता है तो गाड़ डाले। क़यामत बिल्कुल आ चुकी है। अब क़यामत आने में बस 1 सेकंड या चंद सेकंड बाकी हैं। इतनी देर में अगर तुम किसी झाड़ को ज़मीन में गाड़ सकते हो तो गाड़ देना, इस वक्त को भी बेकार जाने मत देना। अंदाज़ा लगा लीजिए, अब क़यामत आने वाली है, 4-5 सेकंड का वक्त बाकी है और तुम्हारे हाथ में झाड़ है, उसको ज़मीन में गाड़ देना ताकि इसका फ़ायदा भी तुमको आखिरत में मिले। कितनी अहमियत वाली बात है। वक्त की अहमियत को बतलाने के लिए, वक्त की कीमत को बतलाने के लिए इससे ज़्यादा बढ़कर और कौन सी हिदायत हो सकती है। क्या शानदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है कि 4-5 सेकंड भी अगर तुम्हारे पास बाकी है, अब क़यामत आने वाली है, उन 4-5 सेकंड को भी वेस्ट मत करना, फ़ायदे वाले काम में उसको लेकर आना। अब अंदाज़ा लगा लीजिए हम अपनी ज़िंदगी में कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दिन और रात में आदमी हिसाब लगाए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक कितने अच्छे काम उसने किए, कितने बुरे काम उसने किए, खाने पीने में कितना वक्त गुजरा और ड्यूटी करने में, कमाने में कितना वक्त गुजरा और बेकार के टाइम पास में, बेकार की गुफ्तगू में हमारा वक्त कितना गुजरा है। आदमी हिसाब लगाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी वेस्ट जा रही है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मरी तरकुहु माला यानी ही। आदमी के अच्छा मुसलमान होने के लिए ये बात काफ़ी है कि वो बेकार बातों को छोड़ देता है, बेकार काम नहीं करता हो। जो आदमी बेकार के कामों में लगा रहता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। अक्लमंद आदमी अपने वक्त को किसी न किसी काम में लेकर आता है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े मुफ्ती गुज़रे हैं, मुफ्ती आज़म, बहुत बड़े अल्लाह वाले। वो फरमाते हैं अपने शागिर्दों को नसीहत करते हुए
کہ دیکھو بیٹا بولنے والی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی تم کو فائدہ ہوگا اس لیے بول رہا ہوں. فرمایا کہ میں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا، ویسٹ نہیں کرتا. خالی وقت جو بھی رہے گا اس میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، ذکر کر لیتا ہوں، تلاوت کر لیتا ہوں، یا صفائی وغیرہ کا کچھ نہ کچھ کام کر لیتا ہوں، بیکار میں بیٹھا نہیں رہتا ہوں. اور آخر میں فرمایا کہ بیٹا دیکھو میں جب بیت الخلا جاتا ہوں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، وہاں کرنے والا دوسرا کام تو نہیں ہے. فرمایا میں بیت الخلا میں بھی جاتا ہوں، 5-10 منٹ جو وہاں پر میرا وقت گزرتا ہے اس کو بھی میں بیکار جانے نہیں دیتا. بیت الخلا کے اندر جو لوٹا رکھا رہتا ہے جس سے پانی لے کر صفائی حاصل کی جاتی ہے، میں ان 5 منٹ میں اس لوٹے کو ہی صاف کر لیتا ہوں. 5 منٹ میں اس لوٹے کو ہی میں صاف کر لیتا ہوں کہ میرا یہ وقت بھی بیکار نہ جائے. تو اللہ والوں نے اپنی زندگی کو ایسا گزارا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، وقت کو بیکار جانے نہیں دینا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال کو لکھا ہے اور بھی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں. اوجز المسالک ایک کتاب ہے، 2006 میں نے اس کو خریدا تھا. 2006 میں ایک مدرسے والوں نے کہا تھا کہ ہم کو وہ کتاب چاہیے تو میں خرید کر وہاں پہنچایا تھا. دیوبند سے خریدا تھا، 20 والیومز ہے، اتنی بڑی کتاب اوجز المسالک. اگر اس کو ایسے ایسے رکھا جائے تو آپ کے ہائٹ کے لیول وہ کتاب آ جائے گی. اتنے والیومز میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اوجز المسالک، عربی زبان کی. ہم تو سمجھتے ہیں مولانا زکریا صاحب کو کہ انہوں نے بس اتنی سی کتاب لکھی ہے فضائل اعمال، نہیں، ایسی بڑی بڑی کئی کتابیں لکھی ہیں. اتنے بڑے اللہ والے اور بہت زیادہ علم والے، انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں، لائف ہسٹری کے بارے میں کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے آپ بیتی. آپ بیتی اس کا مطلب کیا؟ اپنی زندگی میں جو چیز گزری ہے وہ اس میں لکھا ہے تاکہ آنے والی نسل کو فائدہ ہو، اس کتاب کو پڑھ کر کے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھتا لکھتا تھا کہ دن میں بس دوپہر کا کھانا کھاتا تھا، دن میں صرف دوپہر کا کھانا کھایا کرتا تھا. میرے گھر میں میری بہن ہوتی، وہ میرے اوپر ترس کھاتی، اور میں جب پڑھتا رہتا تھا، لکھتا رہتا تھا، میری بہن خود پلیٹ میں کھانا لا کر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلایا کرتی تھی. وہ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی، میں اپنا پڑھائی لکھائی کا کام کرتا تھا. اس قدر انہوں نے قربانی دی ہے وقت کی، تب جا کر کے اتنے بڑے اللہ والے ہوئے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک حدیث تلاش کرنی تھی، ایک حدیث وہ تلاش کرنے کے لیے بیٹھ گئے. بہت ساری کتابوں میں دیکھتے رہے یہ حدیث کہاں، یہ حدیث کہاں، سیم ورڈنگ ہو، سیم اس کے نریٹرز ہو، تلاش کرتے رہے. سائیڈ میں کسی نے لا کر کے کھجور کا ٹوکرا گفٹ میں دیا کہ حضرت آپ کے لیے یہ کھجور ہے. حضرت نے کہا یہاں رکھ دے. پڑھتے رہے اور ایک ایک کھجور کھاتے رہے، پڑھتے رہے. کہاں گئی وہ حدیث؟ ایک کتاب ختم ہو گئی، رکھا، دوسری لیا، اس میں تلاش کرنے لگے. کھجور بھی کھا رہے ہیں. بالآخر رات میں کافی دیر کے بعد ایک کتاب کے اندر ان کو وہ حدیث مل گئی جس کو وہ تلاش کر رہے تھے. جب بہت خوش ہوئے، ماشاءاللہ میں جس حدیث کو تلاش کر رہا تھا وہ حدیث یہ کتاب میں مل گئی. اب کتابیں سب اٹھا کر کے بند کر کے رکھنے لگے، اور خیال آیا ہاں ایک آدمی آیا تھا، ٹوکرا رکھ کے گیا کھجور کا. سائیڈ میں دیکھا تو ٹوکرا خالی ہو گیا، کھجوروں سے کھا لیا حضرت نے.
اب اتنا ایک ٹوکرا کھجور کھانے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر گرمی آ گئی اور بیماری آ گئی. دھیرے دھیرے بیماری نے پکڑ لیا زیادہ مرض اور اسی میں حضرت کا انتقال ہو گیا. تو اللہ والوں نے اپنے اوقات کو اس طرح گزارا ہے کہ ایک ایک لمحے کی انہوں نے حفاظت کی ہے. علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، 10 لاکھ حدیثیں بائی ہارٹ ان کو یاد ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے، بہت بڑے عالم دین. وہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کو میں نے نہ پڑھا ہو. جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں نے پڑھ لی. 200 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں، 200 سے زیادہ حدیث کی کتابیں ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے ساری کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، ساری احادیث کو میں نے پڑھا ہوا ہے. اور وہ فرماتے ہیں پڑھتے پڑھتے لکھتے لکھتے جب میرا قلم ٹوٹ جاتا، پہلے وہ پینسل والا قلم ہوتا تھا، اس کو انک میں ڈبا کر کے لکھا کرتے تھے، جب اس کا جو پوائنٹ ہے اس کی شارپنس ختم ہو جاتی، وہ فرماتے میں اس کو چھیلنے لگتا تو خیال آتا اس کو چھیلنے میں 2-4 منٹ میرے ویسٹ ہو رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کو چھیلنے میں جتنا وقت لگتا اتنی دیر میں وہ درود شریف پڑھ لیا کرتے تھے، یا کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، یا قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ والوں نے اپنی زندگی کے اوقات کو اس طریقے سے گزارا، تب جا کر کے ہمارے سامنے اتنا علم پہنچا ہوا ہے. اگر وہ لوگ بھی ہماری طرح سست ہوتے، اگر وہ لوگ بھی ہماری طرح سے آرام و راحت کو طلب کرنے والے ہوتے، آج دنیا کے اندر اتنا علم نہ ہوتا، دین کی اتنی ساری خدمتیں نہ ہوئی ہوتی. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی درخت ہے تو اس درخت کو بھی زمین میں گاڑ دینا تاکہ اس کا فائدہ تم کو آخرت میں ضرور ملے. وقت کو ضائع مت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو ابھی ہماری زندگی میں سے 1 سال گھٹ گیا اور نیا سال انگریزی اعتبار سے ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. تو نئے سال کے آنے پر ہمیں گزرے ہوئے سال کے بارے میں سوچنا ہے. گزری ہوئی جو ہماری زندگی ہے، اس 1 سال والی، اس 1 سال کی زندگی میں ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اس کا حساب لگانا ہے. جو آدمی حساب و کتاب نہیں کرتا وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے. چھوٹی سی دکان کیوں نہ ہو، اگر وہ حساب کتاب نہیں کرتا اس کی دکان برباد ہو جائے گی. اسی طرح ہماری جو زندگی ہے اس کا ہم نے حساب نہیں کیا تو ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی. اور 1 سال کی ہماری زندگی میں ہم نے کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے کام کیے، دونوں کا موازنہ کرنا ہے، کمپیریزن ہونا چاہیے. جس طرح کاروبار میں ہم کمپیئر کرتے ہیں فائدہ کتنا ہوا گھاٹا کتنا ہوا، اسی طرح ہماری آخرت والی جو تجارت ہے اس کے اندر ہم نے کتنا فائدہ حاصل کیا اور کتنا گھاٹا ہوا، اس کا حساب لگانا ضروری ہے. جہاں ہمیں لگے کہ ہماری زندگی میں اتنی کوتاہی ہوئی ہے، فوراً توبہ اور استغفار کرنا، بلکہ ڈیلی رات میں سونے سے پہلے 24 گھنٹے کا حساب لے لیا کریں. بڑا فائدہ ہوگا کہ آج صبح سے لے کر شام تک میری زندگی کس طرح سے گزری ہے. جتنا اچھا کام ہوا اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جتنے برے کام ہوئے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر آدمی اس طرح شیڈیول بناتے ہوئے حساب لگاتے ہوئے زندگی گزارے گا، آنے والی زندگی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. آئندہ کا کل
آنے والا پل اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اور جو آدمی زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں کرتا وہ آدمی زندگی میں ہمیشہ ناکام ہی رہتا ہے. جیسی تیسی زندگی گزار رہا ہے، نہ نمازوں کے بارے میں کوئی وہ ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا کوئی حساب و کتاب ہے، نہ ذکر و اذکار ہے. قیامت میں ہم دیکھیں گے ایسے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہزاروں مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہوا، ہزاروں مرتبہ. ایک عورت ہمارے پاس آئی، وہ کہنے لگی حضرت میں ڈیلی جو ہے 5 پارے قرآن پڑھتی اور صبح میں سورہ یاسین 5 مرتبہ پڑھتی. کھانا وغیرہ بنا لیا، جو بھی ہو گیا، پھر خالی ٹائم بچا، صبح میں 1 پارہ پڑھ لیا، 1.5 پارہ پڑھ لیا، دوپہر میں تھوڑا ٹائم بچا اس میں 1 پارہ پڑھ لیا، شام میں عصر کے بعد یا مغرب کے بعد تھوڑا ٹائم بچا. اس طرح ایک دن میں 5 پارے، تو ہفتے میں ایک قرآن کا ان کا کمپلیٹ ہو رہا. اندازہ لگا لیجئے. ہمارا تو ہم لوگ حساب لگائیں، ہمارا ایک مہینے میں ایک قرآن پورا نہیں ہوتا. ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں سال میں بھی ایک قرآن کمپلیٹ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہوا ہوتا. حالانکہ قرآن اللہ پاک نے ہر ایک انسان کے لیے نازل فرمایا. قرآن آپ کی بھی کتاب ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، آپ کی بھی ہے، سب کے لیے یہ اللہ کی کتاب ہے. پورا سال گزر گیا، اب ایک نیا انگریزی سال آ رہا ہے. میں نے اس سال میں کتنا قرآن پڑھا، کتنا میں نے تسبیح پڑھا، درود شریف کتنا پڑھا، کلمہ طیبہ میں نے کتنا پڑھا. علامہ اقبال کو آپ جانتے ہوں گے، بہت سارے لوگ، بہت بڑے پوئٹ گزرے ہیں، شاعر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم والے تھے. علامہ اقبال انہوں نے اپنی زندگی میں ایک موقع کے سلسلے میں فرمایا کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا. چند دنوں کے اندر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف کو پڑھا ہے. اندازہ لگا لیجیے. حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں 10,000 درود شریف پڑھا کرتے تھے. کتنے؟ ایک دن میں 10,000 درود شریف. سوچئے گا، ہم 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، ہفتے میں 100 مرتبہ نہیں پڑھتے. اس طرح کے بھی لوگ ہیں. سال میں 100 مرتبہ بھی درود شریف نہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. تو قیامت میں جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں میرا گھر بہت چھوٹا، سامنے والے کا بڑا، اس کا اور بڑا، اس کا اور بڑا، میرے پاس سائیکل بھی نہیں، سامنے والے کے پاس 25 لاکھ روپے کی گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں فلاں موبائل ہے، فلاں فلاں سامان ہے، اس کا انٹیریئر ایسا ہے، ایکسٹیریئر ایسا ہے، میرے پاس کچھ نہیں. دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم لوگ حسرت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں اپنے بارے میں، لیکن آخرت کے سلسلے میں ہمیں کوئی افسوس نہیں. موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں کوئی تیاری نہیں، کوئی پلاننگ نہیں. دنیا 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 کر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، کعبۃ اللہ کا، اور ہاتھ میں چپل لیے ہوئے ہیں. اس زمانے میں تو پلاسٹک وغیرہ کچھ نہیں، آج کل تو بیگ ہے، پلاسٹک کور ہے، یہ سب چیز. تو وہ ہاتھ میں چپل اپنا لے کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. آج کل تو مطاف اس قدر سنگ مرمر سے وہاں پر سب ٹائلز بچھے ہوئے ہیں کہ آدمی سونا چاہے تو سو سکتا ہے، اگر زبان سے چاٹنا چاہے تو چاٹ سکتا ہے. اس قدر صفائی مطاف کے اندر. وہ زمانہ پتھریلی زمین، تو چپل تو ساتھ میں لے جاتے تھے مطاف میں بھی، اور ہاتھ میں لے کر حضرت جو ہے طواف کر رہے تھے. حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عمر کے پوتے، اس وقت کا جو گورنر تھا ہشام ابن عبد الملک، وہ بھی آ گیا مطاف میں. دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے طواف کر رہے ہیں،
تو हिशाम बिन अब्दुल मलिक गवर्नर ने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह से कहा कि हज़रत आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपका कोई काम हो तो मुझे बताए। हज़रत ने उसको देखा गुस्से से और फरमाया, अल्लाह के घर में खड़े होकर गैरुल्लाह से मांगने को बोलता है, चल यहां से। मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूं, अल्लाह का घर सामने है, यहां उसके घर का तवाफ कर रहा हूं और तू अल्लाह के अलावा से मांगने को बोलता है। नाराज हो गए। वो गवर्नर समझ गया कि ये मौका नहीं था हजरत से सवाल करने का। खैर वो मस्जिद के बाहर चला गया, गेट के पास खड़ा रहा। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह तवाफ वगैरह से, नमाज से फारिग होकर बाहर तशरीफ़ ले गए। जैसे ही बाहर आए वो गवर्नर वहीं खड़ा है। पूछने लगा कि हज़रत अब तो आप बाहर आ गए, अब फरमाइए आपकी कोई ज़रूरत है तो मैं उसको पूरा कर दूं। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, अच्छा तू मुझे छोड़ेगा नहीं, बताओ दुनिया मांगू या आखिरत मांगू? वो कहने लगा, हज़रत आखिरत तो मेरे कब्ज़े में नहीं है, मैं बादशाह हूँ, मेरे पास दुनियावी मालो मता है, आप जो भी फरमाएंगे मैं आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाहि अलैह फरमाने लगे, अरे जा जा, दुनिया को मैंने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगा है, तुझसे कैसे मांगूंगा? मैंने तो अल्लाह से अल्लाह को मांगा है, अल्लाह की रज़ा को मांगा है, अल्लाह की खुशनुदी को मांगा है। मैं दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगता, तुझसे क्या मांगूंगा? तेरे पास तो एक मुट्ठी भर दुनिया है बस, और वो भी टेम्परवरी, अमानत के तौर पर मिली हुई दुनिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग में इस्तेमाल करने वाला ड्रेस, ज़िरा जिसको बोलते हैं, ज़िरा, वो बाजार में फरोख्त कर रहे थे। एक आदमी आया, आकर कहने लगा, हजरत ये ज़िरा है, इसको आप क्यों बेच रहे हैं? ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जंग में काम आने वाली चीज़ है, आप इसको क्यों बेच रहे हैं? फरमाया, असल में मेरे कपड़े फट गए, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, पहनने के लिए मेरे पास कपड़ा नहीं है। ये जंग का सामान तो कभी कभी जंग में काम आने वाला है, अभी तो जंग नहीं हो रही है, जब होगी देखा जाएगा, अभी प्रेजेंट जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं उसकी फ़िक्र कर रहा हूँ। वो आदमी कहने लगा, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप दामाद भी हैं और चचेरे भाई हैं, और फातिमा के आप शौहर हैं, हसन और हुसैन के वालिद हैं। आपके पास दौलत की इतनी कमी है कि पहनने का कपड़ा भी आपके पास मौजूद नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, अरे दौलत को तुम क्या देखते हो कि मेरे पास नहीं है, मेरा दिल फाड़ करके देख ले, ईमान की दौलत से भरा हुआ है। मेरे दिल को देख लेना, ईमान किस कदर इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है। यही ईमानी कुव्वत मेरे लिए काफ़ी है दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए। तो हमारे बड़ों ने, सहाबाए किराम ने, औलियाए किराम ने हमें ये तालीम दी है, दुनिया की लालच में, दुनिया की हिर्स में नहीं पड़ना है। ज़रूरत के मुताबिक काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कारोबार कीजिए और कमाइए, हिफाजत भी कीजिए, लेकिन असल हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह की इबादत है, 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत है, बंदों के हुकूक है। हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम और फरामीन के मुताबिक हो जाए, ये हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है। इसको भूल करके, इससे गाफिल होकर हम कुछ भी करें, वो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। 1 साल हमारी ज़िंदगी से घट गया और हम 1 साल कब्र से करीब होते जा रहे हैं। मौत की तैयारी करें, मौत के बाद वाली चीज़ों की फ़िक्र करें। दुनिया आती रहेगी, जाती रहेगी, दुनिया के झगड़े, झमेले, फसाद, इन सब से दूर हो करके, यकसू हो करके, कॉन्सेंट्रेटिव माइंड के साथ आप
اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کیجئے۔ دنیا کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی آپ کے پاس مال ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ نماز کے بارے میں اس کو بولو، مسجد آنے کے لیے بولو، دیندار بننے کے لیے بولو، نہیں ابھی ذرا سیٹل ہونا، یہ کرنا وہ کرنا، اسی طرح کرتے کرتے پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اور آخری عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 60-70 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، تب وہ مسجد آتا ہے، نماز شروع کرتا ہے۔ اب اس کو دین کیا سمجھ میں آنے والا ہے؟ اب تو آدھی بات سنائی دیتی ہے، آدھی بات نہیں سنائی دیتی اس کو۔ اب تو آدھا نظر آتا، آدھا نظر نہیں آتا۔ اس عمر میں وہ آئے گا، کیا سورہ فاتحہ سیکھے گا، کیا اتحیات سیکھے گا، کیا درود، کیا دعائے معصورہ سیکھے گا، اسلام کیا ہے، عقیدے کیا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ بچپن سے ہی اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنا کر کے رکھنا ہے کہ وہ بچے بچپن سے ہی دیندار بن کر کے رہے، بچپن سے ہی وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گزرنے والے بنے، ورنہ آگے دیکھیں گے پھر سدھر جائے گا، پھر سدھر جائے گا، وہ کبھی وقت آنے والا نہیں ہے، اور اگر آ بھی گیا تو وہ صحیح طریقے سے کامیاب ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔